اقرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد الذي كان عاليا في درجاته وفاطما في تطهيراته وحسنا في صفاته وحسينا في تجلياته وزين العابدين في عباداته وباقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماته وصادقا في أقوال وكاظما على جميع الأحوال ومتمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى طرف الحق. صلى الله محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. معزز سامعین اکرام، مسلسل اس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے. اس کے ضمن میں کربلا کے باقی رہنے کا راز عنوان گفتگو کے تحت بات ہو رہی ہے. خداوند عالم نے کہا کہ یہ کافر دشمنان دین و اسلام یہ چاہتے ہیں کہ اپنی پھوکوں سے نور خدا کو بجھا دیں، لیکن اللہ اس نور کو مکمل کرے گا. ولو کرہ الکافرون، اگرچہ ان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، کافروں کو یہ بات پسند نہیں آتی. اس ضمن میں جو باتیں، جو معروضات کل بیان ہوئے تھے کہ کربلا والوں کا تذکرہ یا خود کربلا والے باقی رہیں، ان کا کارنامہ اور ان کی قربانی اور ان کا کردار باقی رہے، خدا کا ارادہ ہے. کل جو بات تھی، پرسوں کی بات تھی کہ خدا کا ارادہ ہے، خدا چاہتا ہے کہ کربلا باقی رہے. کل کی جو گفتگو تھی وہ یہ کہ خدا کا وعدہ ہے کہ جس نے اس کی راہ میں قربانی دی اس کا نام، اس کا تذکرہ رہے. اور آج جو گفتگو کرنی ہے وہ اسی پس منظر میں کہ جو چیزیں ختم ہوتی ہیں وہ کون، اور ہم کسی بات کو جاننے کے لیے کہاں جاتے ہیں، کس سے پوچھتے ہیں؟ قرآن سے، یا
سب سے پہلا ہمارا مرجع قرآن مجید ہے، اس کے بعد احادیث معصومین ہے جس کو سنت کہا جائے۔ اب وہ سنت میں قول بھی ہے، عمل بھی ہے، اور ان کے سامنے کیا گیا ہے ان کا ثبوت بھی ہے۔ تو پہلی بات قرآن کھنگالا جائے، اس کے بعد احادیث معصومین کی طرف رجوع کیا جائے، یہ کم سے کم ہے ابھی۔ اور عقل بھی ہے، جو ہمارے مذہب جعفری میں عقل بھی حجت ہے، یعنی اگر سارے عقلاء کسی بات کو غلط کہتے ہیں، مثلا جھوٹ، اس میں مذہب کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال سے، ہر آدمی کہتا ہے کہ جھوٹ غلط ہے، جو سینس رکھتا ہے، عقل رکھتا ہے، اس لیے عقلاء کی بات بھی حجت ہوتی ہے، تو عقل بھی ہے۔ بہرحال ہم ابھی دو سے سروکار رکھتے ہیں، پہلے میں تلاش کرتے ہیں کہ جو چیزیں ختم ہوتی ہیں وہ کون ہیں۔ تو قرآن مجید کی کچھ آیتوں میں ختم ہونے والی چیزوں کا ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے قرآن مجید میں ختم ہونے والی چیزوں کو قرآن نے بہت فہرست وار انڈیکس نہیں بتایا ہے، یہ کہ یہ ختم ہوں گی، اس نے فارمولہ دیا ہوا ہے۔ اور یہ روش شاید اہل بیت اطہار نے بھی قرآن مجید سے ہی لی تھی، کہ جب کسی نے امیر المومنین کو یہ دکھانے کے لیے کہ ان کا دعویٰ ہے میں سب جانتا ہوں، آج ان کا امتحان لے لیتا ہوں، اور پوچھا کہ یہ بتائیے کہ کون سے پرندے یا کون سے جانور انڈے دیتے ہیں اور کون سے بچے دیتے ہیں، تو ان کی سوچ یہ تھی کہ کتنا گنائیں گے، دو چار تو چھوٹ ہی جائے گا، اتنی بڑی دنیا، اتنی مخلوقات ہے، اتنے پرندے اور جانور ہیں، کتنا یہ شمار کریں گے، اور اگر سب کو شمار کرنے بیٹھے تو وقت بہت درکار ہوگا، تو رہ جائے گی بات۔ تو یہ جو دعویٰ ہے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں، جو چاہو پوچھ لو، تو یہ کہیں نہ کہیں اس میں ہم خدشہ وارد کر دیں گے، شک اور شبہات میں ڈال دیں گے۔ مولا نے فارمولہ دیا، یہ وہیں سے سیکھا ہے، قرآن مجید بھی فارمولہ دیتا ہے، لہذا اس نے کہا ہے کہ کل من علیہا فان۔ آپ سورہ رحمان سب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس نے ڈائریکٹ کہہ دیا، نہ گنا ہے کہ وہ جائے گا، وہ ختم ہوگا، وہ فنا ہوگا، وہ نہیں رہے گا، وہ نیست نابود ہو جائے گا، وہ ایسا ہوگا، کوئی فہرست نہیں، ورنہ کہاں تک گنتا۔ اس نے کہا کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، کل من علیہا فان۔ یہ ایک جگہ سورہ قصص میں کہا اس نے کہ کل شیء ہالک الا وجہ ربک یا وجہ اللہ، سوائے یہ کہ خدا کا چہرہ، ساری چیز ختم ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی۔ اس آیت میں سورہ رحمان میں کہا کل من علیہا فان، ہر چیز فانی ہے، الا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سوائے یہ کہ وجہ خدا۔ صحیح، یہ تو ہمارا کلیہ سیٹ ہو گیا کہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ وجہ پروردگار کے علاوہ، اس میں بھی یہی ہے کل شیء ہالک الا وجہ رب، یعنی خدا کے چہرے کے علاوہ، خدا کے وجہ کے علاوہ سب چیز ہلاک اور ختم ہونے والی ہیں۔ اس سورہ رحمان کی آیت میں ہے کہ ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، فنا بمقابل بقا ہے نا، بقا اس کے مقابل میں فنا ہے، یا جیسے ہم لوگ کہتے ہیں فانی، دنیا فانی ہے، فانی ہے کا مطلب، یا بعض لوگ جب انتقال کر جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دار فانی سے دار بقا تک کا سفر کر دیا، یہی ہے نا، کہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے، انتقال ہو گیا۔ تو دنیا فانی ہے، یعنی یہاں کچھ رہنے والا نہیں ہے، الا وجہ ربک، وجہ پروردگار یہ رہے گا۔ یہ ہمارا، یعنی ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ
خدا نے یہ اعلان کر دیا ہے، ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ دیکھو سب فنا ہو جائے گا، وجہ پروردگار رہ جائے گا۔ اب وجہ کی بات کرتے ہیں۔ وجہ یعنی چہرہ، وجہ یعنی چہرہ۔ خدا کا چہرہ ہے تو وجہ پروردگار ایک معنی، وجہ پروردگار، وجہ یعنی چہرہ، یہ ایک بات۔ دوسری بات، جو اس چہرے کے معنی سے بچنے کے لیے، کیونکہ ہمارا عقیدہ وہ نہیں ہے کہ جب جہنم کہے کہ حل من مزید حل من مزید تو وہ اللہ اپنا بایاں پیر ڈال دے گا اور وہ بس، یہ ہمارا عقیدہ تو ہے نہیں، کیونکہ ہم نے تو پڑھا ہے بچپن میں کہ خدا جسم رکھتا ہے نہیں رکھتا، یہ کمزوریاں، ٹھیک؟ تو خدا جسم نہیں رکھتا، جسم کا تقاضا یہ ہے کہ چہرہ ہو، صحیح؟ تو یہ جو ہم لوگ جانتے ہیں کہ خدا جسم نہیں رکھتا، اس میں یہ ہے کہ اگر جسم رکھے گا تو چہرہ ہے، اور خدا چہرہ، ہم قائل نہیں ہے کہ خدا کا چہرہ بھی ہے۔ یہاں تک ہے ایک معنی یہ جو دقیق تر معنی ہے اس جسم والے چہرے سے بچنے کے لیے۔ پھر وجہ کا معنی کیا کریں گے کہ جو قرآن مجید میں آیا ہے کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، وجہ پروردگار رہ جائے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی سوائے یہ کہ پروردگار کا چہرہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آیت اللہ آغا حسین انصاریان کہتے ہیں کہ وجہ پروردگار کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے پروردگار اپنے مخلوق کے لیے ظاہر ہوتا ہے۔ تھوڑے سے پھر سے دوہرا دوں تاکہ یہ دماغ میں بات آ جائے۔ ہر وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے پروردگار اپنی مخلوق کے لیے ظاہر ہوتا ہے، صحیح؟ اور پھر اس طرف سے بھی ہر وہ چیز کی جس کو مخلوق اپنے معبود کے لیے سمجھتی ہے۔ اب پروردگار کس کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے، یہ اب سوال ہے۔ جو کچھ دنیا میں دکھے، اگر وہ دکھتا ہے اور خدا تک پہنچتے ہیں تو یہ وجہ خدا ہے۔ جو کچھ دنیا میں دکھتا ہے، اگر اس کے دیکھنے کے بعد ہم خدا تک پہنچتے ہیں تو پھر وہ وجہ خدا ہے۔ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، اب اس میں کہتے ہیں کہ اس کی صفات ہیں، خدا کی صفات، اس کی قدرت، اس کا علم، اس کا یہ، اس کا وہ، اور کچھ صفات فعلی ہیں، جیسے اس کا خلق کرنا، خالق ہے وہ، اس کا رزق دے دینا، وہ رازق ہے۔ یعنی اس نے جس کو رزق دیا ہے، اس چیز کے ذریعے سے ہم اس تک پہنچ جائیں۔ اور عجیب ہے خدا، یہ چونکہ آ گئی بات بیچ میں تو کہہ دوں، رازق خدا ہے، کون کون یقین رکھتا ہے؟ ہاں، اصل مسئلہ ہم لوگوں کے یہی ہے، جتنا جانتے ہیں اس پر بھی ایمان نہیں ہے۔ برابر یہی ہے نا، اب یعنی اس طرح بولا جاتا ہے گجرات اور بمبئی میں برابر، یعنی پورا اس پر بھی ایمان نہیں ہے۔ ڈاما ڈول بات یہی ہوتی ہے کہ جو ہم جانتے ہیں اگر رازق خدا ہے تو پھر تو ڈرنا نہیں چاہیے، پھر تو خائف نہیں ہونا چاہیے، پھر تو کسی اور کے در پر وابستگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ خالق خدا ہے، رازق خدا ہے۔ جناب سلیمان نبی اللہ، ان کی پوری دنیا پر حکومت تھی، سب جانتے ہیں، ہوا، دریا، روانی، یہ وہ سب کے اوپر وہ حاکم۔ البتہ ہوا کے لیے ایک جگہ ملا مجھے کہ ہوا پر ان کا کنٹرول نہیں تھا، پانی پر کوئی تھوڑا شک ہو گیا۔ ایک چیز ایسی تھی کہ جس کے اوپر ان کو کنٹرول نہیں تھا، باقی سب کے اوپر، خیر وہ ایک الگ داستان ہے، حکومت تھی۔ انہوں نے دریا کے کنارے بیٹھے تھے تو دیکھا کہ ایک میڈک پانی کے اندر سے نکلا اور ایک کیڑے کو، چھوٹی مخلوق کو منہ میں لیا اور چلا گیا اندر۔ وہ بیٹھے ہی تھے وہیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے جس کو نگل کے لے گیا تھا اس کو اگل دیا، اس کو آ کے باہر نکال دیا۔ تو بھائی جناب سلیمان تو چونٹی اور سارے مخلوقات، حدود، یہ سب
داستانیں تو سب کی بات سب سے ہم کلام ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا رکو رکو کیا چکر ہے بھئی یہ تم یہاں سے آئے. اور یہ جو ولی خدا ہیں وہ کائنات کے ذرے ذرے پر نظر رکھتے ہیں. کون کیا کہتا ہے, کون کیا کرتا ہے, کیسے زمانہ توبالا سب جانتا ہے. ہم لوگوں کی طرح نہیں کرتے چھوڑو اپنے سے کیا مطلب ہے. جی جیسے کہ جناب ابراہیم ایک مردے کو دیکھا جس کا آدھا دھڑ پانی میں آدھا باہر ہے, پروردگار اس کو کیسے زندہ کرے. تو نبی خدا یا ولی خدا وہ تمام جہان اور دنیا کے تمام چیزوں پر نظر رکھتے تھے. لہذا انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا یہ کیا چکر. تو اب اس نے کہا کہ جو باہر نکلا کہ پروردگار کی ایک چھوٹی سی مخلوق سمندر کی تہ میں پتھروں کے درمیان زندہ ہے, موجود تھی, اور خدا کو اس کا رزق پہنچانا تھا, اور میرے ذریعے سے میں نے اس کے رزق کو اپنے دانتوں میں لیا, منہ میں لیا, لیکن میں سمندر کی تہ میں کیسے جاتی. تو اللہ نے اس میڈک کو میری سواری قرار دیا, یہ مجھے لے گیا وہاں پہنچایا, اور میں وہاں اس دانے کو اسے دے کر پھر یہ لا کے مجھے باہر کر دیا. راضی خدا ہے کہاں رزق پہنچایا ہے, راضی خدا ہے کہاں رزق پہنچایا ہے, یہ غور کرنے کی. اور یہ ایک جملہ اور کہہ دوں, سارے نام خدا کے نام کام کی وجہ سے ہیں یا ہماری طرح. ہاں ہمارا نام شجاع ہے اور ڈرتے مکی سے. ہاں ہمارا نام جو ہے سخی ہے اور کنجوسی کی انتہا کر دی ہے. ہمارا یہ ہم لوگوں کے ہے نا, نام عالم ہے ایک اچھر نہیں جانتے. صحیح, تو ہمارا نام جیسے ویسے خدا کا نہیں ہے. خدا کا جو نام ہے اس کا کام 110% اس پر اثر حاوی ہے اور اثر اس کا باقی ہے. لہذا اگر وہ رازق ہے تو پورا 110% رازق ہے وہ. ہاں ایسے اس کا نام نہیں رازق پڑ گیا, خالق ہے. بہت طاقت لگی کہ موسیٰ کی خلقت نہ ہونے پائے. اس نے کہا تو صحیح خلقت بھی ہوگی اور تمہارے گھر میں تربیت بھی ہوگی, کیونکہ وہ محافظ بھی وہی ہے. تو خدا کا کام اور خدا کا نام بالکل 100% ایک دوسرے سے ٹیلی کرتا ہے. بلکہ میں اور آگے کہوں کہ یہ تو ان کے خاص بندوں کا نام ان کے کام کی وجہ سے ہے. اگر قاتل نام ہے تو وہ قدم غیظ کرتے ہیں, اگر صادق نام ہے تو ہزاروں میں سچے ہیں, اگر علی نام ہے تو ہزاروں میں بلند ہیں, اگر حسن نام ہے تو واقعاً خوبصورت ہے, اگر حسین نام ہے تو واقعاً حسین و جمیل. یہ ہم لوگوں کے یہاں ہے کہ نام کچھ ہے اور اس کا چھو کر بھی بعض اوقات اثر نہیں آتا, لیکن اہل بیت اطہار اور خدا کے یہاں ایسا نہیں ہے. صحیح, یہاں تک ہم لوگ پہنچے. تو خدا کا چہرہ کہتے ہیں کہ جو صفتیں خدا کی ہیں ان صفتوں سے ہم اس تک پہنچتے ہیں. کہتے ہیں اسی چیز کو کہتے ہیں وجہ, اسی چیز کو کہتے ہیں وجہ. یا اب جو وہ معنی ہے کہ وجہ یعنی چہرہ, ہر چیز کے لیے چہرہ ہوتا ہے. کہا کہ ایک پن دکھایا کہ یہ کس کی ہے, تو کہتے ہیں سامنے سے دکھاؤ. سامنا یعنی وہی چہرہ. ہمارے ہاں یو پی میں جلدی سی بات سمجھتے ہیں کہ وہ منہ دکھاؤ. ہاں چہرہ میں نے نہیں دیکھا اس لیے نہیں پہچان سکا. صحیح, چہرہ میں نے نہیں دیکھا, رخ نہیں دیکھا. ہاں پشت کی طرف سے ہر چیز, دنیا کی ہر چیز کے لیے چہرہ ہے. صحیح, خدا کا چہرہ کیا ہے؟ جی خدا کا چہرہ کیا ہے اور وہی باقی رہے گا, وہی باقی رہے گا. جو خدا کا چہرہ ہے باقی سب فنا ہوگا. اب امیر المومنین علیہ السلام کہتے ہیں صلی علی محمد نحنو وجہ اللہ, نحنو وجہ اللہ الذی یؤتمنو, ہم اللہ کا چہرہ ہیں, ہم اللہ کا چہرہ جسے دیکھ کر خدا کی طرف آیا جاتا ہے. یہ ایک بات. ایک بات یہ اہل بیت اطہار مظہر ہے خدا کے. مظہر ہے مطلب یعنی خدا جہاں اپنا ظہور کرے, جہاں سے خدا ظاہر ہو اس کو کہتے ہیں مظہر. مظہر یعنی جگہ, وہ جگہ کی جہاں سے
ظاہر ہو، اس کو لفظی معنی وہی اس کے یہی ہوتے ہیں، وہ مظہر ہے، یعنی اہل بیت اطہار خدا کے مظہر۔ اب ایک ایگزامپل دے دوں، بڑی پرانی مثال ہے کہ یہ پتہ کرنے کے لیے کہ لائٹ ہے کہ نہیں ہے، تار چھوتے ہیں، کیا چھوتے ہیں، کیسے پتہ چلتا ہے کہ لائٹ ہے؟ سوئچ آن کرتے ہیں، تو سوئچ آن کرنے کے بعد جو اثر ظاہر ہوتا ہے وہی ہے مظہر، یعنی جب بلب جلا تو بلب سے پتہ چلتا ہے کہ لائٹ ہے، کوئی تار پکڑ کے نہیں بتاتا کہ لائٹ ہے کہ نہیں ہے۔ پکڑنے جائیں گے تو جناب موسیٰ کے حواریوں کی طرح جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ جی، تو مظہر یہ بلب ہے اس لائٹ کے لیے، یہاں تک سمجھ گئے؟ تو اہل بیت اطہار مظہر ہیں خدا کے، خدا خود نہیں آئے گا، آ تو سکتا ہے، تحمل ہمارے اندر نہیں ہے، ہم نہیں۔ ایک قوم تھی، وہی کہا جناب موسیٰ کے کہ ہم جب تک نہیں دیکھ لیں گے ایمان نہیں لائیں گے۔ لاکھ سمجھایا نبی خدا نے، لیکن سمجھ میں نہیں آیا، گئے تو ہوا کیا، سارے جل کر راکھ ہو گئے، کیونکہ وہ جلوہ، وہ تجلی، وہ خدا کے نور کو ایکسپٹ، یعنی کمزوری اس طرف سے تھی، خدا تو دکھائی ہی دے سکتا ہے، البتہ یہ بھی بہت دقیق مطلب ہے اس کا کہ کیسے دکھائی دے گا، اور بھائی لوگ کہتے ہیں کہ وہاں دکھائی دے گا، خدا ان آنکھوں سے تو کہیں نہیں دکھائی دے گا، اور اگر اس آنکھ سے دیکھنا ہے جہاں چاہو دیکھ لو۔ ایک چرواہے تو کچھ شکاری بادشاہ یہ اپنے زوم میں رہتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی کو کسی چیز کا غرور آ جائے، تو جب تھک گئے، یار یہ چرواہا اسی، چلو بکری لے لیتے ہیں اور اس کو کباب وباب بنا کھائیں گے، گئے، یہ بھائی دے دو، یہ ایک بکری، بھوک بہت لگ گئی ہے، تو نے کہا کہ میری نہیں ہے، کہا کہ تمہاری نہیں ہے، اتنی ساری بکریوں میں تم کون جانے گا کہ کہاں گئی اور کیسے، کہہ دینا مر گئی ہے، کچھ ہو گیا۔ تو اس نے کہا فائن اللہ، ٹھیک ہے میں یہ دے دوں، مگر خدا کو کیا کہوں گا، خدا تو ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر دیکھنے پہ آئے آدمی تو کہیں بھی خدا دکھائی دے جائے گا، اور اگر نہ دیکھنے پہ آئے تو پھر اللہ اکبر کے ذریعے حسین ابن علی کا قتل کرتا ہے۔ یہ تھوڑی سخت بات ہے، مگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو وجہ خدا، امیر المومنین نے کہا نحن وجہ اللہ، ہم اللہ کا چہرہ الذی یؤتمن ہو، کہ جنہیں دیکھ کر خدا تک آیا جا سکتا ہے۔ آج یعنی پوری دنیا میں اہل بیت اطہار کو اگر دیکھ کر، ان کو دیکھا، انہوں نے مردے کو جلا دیا، انہوں نے زندہ کو مردہ کر دیا، مردے کو زندہ کر دیا، انہوں نے سورج کو پلٹا دیا، انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، انہوں نے ستاروں کو اپنے زمین پر اپنے در پر بلا لیا، انہوں نے یہ سب کچھ، اس کے ذریعے سے ہم کو خدا کی قدرت تک پہنچ جانا چاہیے کہ جب اس کی مخلوق ان کے پاس اتنا پاور ہے تو خدا کے پاس کتنے ہوگی۔ تو اب اس زاویے سے، یا جو باتیں بعض لوگ آتے تھے سامنے تو بہانے کرتے تھے، مولا یہ بات چیک کرنے کے لیے، تو اہل بیت اطہار کہتے تھے میں تیرا سوال بھی بتاؤں کہ خالی جواب کافی ہے۔ یہ کیا مطلب ہوتا تھا کہ تو جو جانتا ہے اس سے کہیں آگے ہم جانتے ہیں۔ تو یہ اہل بیت اطہار جو اس طرح کا مظاہرہ کرتے تھے، یہ بتاتے تھے کہ خدا اس سے کہیں زیادہ غیب جانتا ہے، وہ دلوں کے راز کو جانتا ہے، لہذا ان کو دیکھ کر خدا تک پہنچنا ہے۔ یہاں تک آپ آگے وجہ اللہ یہی باقی رہے گا، وجہ خدا۔ اب یہ ایک معنی یہ ہو گیا کہ اہل بیت اطہار، ایک وجہ خدا لیے کے معنی میں آتا ہے، یعنی اللہ کے لیے جو کام کیا جائے خدا کی وجہ سے، یعنی خدا کے لیے، خدا کی خاطر جو کام کیا جائے، خدا کی وجہ سے جو کام کیا جائے، یہ سارے معنی وجہ اللہ میں آتے ہیں۔ یعنی جو کام دنیا میں ہم نے کیا ہے لوجہ اللہ۔ کچھ روٹیاں دی گئی تھی ایک بار مدینے میں ایک خاندان میں بیمار بچے ہوئے، کہا گیا کہ منت مان لو۔ منت جب بچے صحت یاب ہو گئے تو منت پوری کرنے کا وقت آیا تو ان لوگوں نے روزے رکھے، کیونکہ منت میں یہی تھا۔ اب ہم لوگوں کی طرح منتیں نہیں تھیں کہ پتہ نہیں، بعض
خواتین جو منت مان لیتے ہیں کہ یہ کر دیں گے، اب شوہر کے پاس پیسے ہی نہیں، ہاں اپنے جسم پر جو تکلیف آئے وہ والی منت وہ ٹھیک ہے، کیوں میں روزہ رکھوں، میں نماز پڑھوں، میں نماز شب پڑھوں، میں پیدل جو ہے نجف سے کربلا جاؤں، یہ ساری منتیں وہ مجھ سے ریلیٹڈ ہے، یہی منت ٹھیک لگتی ہے، ورنہ مانی تو کچھ بھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، لیکن دوسرے کے کاندھوں پر نہیں۔ خدا ہر آدمی کو اپنا ذمہ دار بنایا ہے، میرا حساب آپ سے نہیں پوچھے گا اور نہ آپ والا مجھ سے پوچھو گا، میں منت مان دوں کہ میں یہ کروں گا، پتہ چلا اس کے بعد پیسے ہی نہیں، تو یہ والی منت سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ ہاں اگر مان دیا تو وہ بھی ہے کہ انسان بہرحال مان کے اس کو پوری بھی کرنا ہے، تو ایسی منت ماننی چاہیے۔ اہل بیت اطہار نے منت مانی، اب بچے صحت یاب ہو گئے، اب روٹیاں تیار کی گئی، روزہ رکھا گیا، اب کوئی مانگنے والا آ گیا، مانگنے والا آیا دے دیا، پھر آیا پھر دے دیا، پھر آیا پھر دے دیا، اب دینے کے بعد، اور یہ خبر پیغمبر کو بھی نہیں پتا ہے کہ یہ 3 دن یہ لوگ بھوکے یعنی افطار کے بغیر سحری کے بغیر روزے پہ روزے ہیں۔ اب جب آیت اتری انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یعنی ہم نے جو یہ کام کیا، جو یہ خیرات کی، جو یہ کھانا دے دیا، جو روٹی دے دی، کبھی فقیر کو، کبھی مسکین کو، کبھی یتیم کو، یہ ہم نے روٹیاں جو دی ہیں لوجہ اللہ، وہاں بھی یہی وجہ اللہ آیا، یعنی اللہ کے لیے ہم نے دیا ہے، ہم جزا اور شکر کے تقاضا نہیں کر رہے ہیں، ہم کو نہ جزا چاہیے نہ شکر چاہیے، ہم نے خدا کے لیے کیا ہے۔ تو یہ روٹی کی داستان آج ہے کہ نہیں ہے؟ کہا سورہ حلقہ پورا انہی کی شان میں، اور کم سے کم یہ آیتیں تو ہے ہی ہے، اگر بعض متعصب لوگ لکھ دیں کہ نہیں بھائی اہل بیت کی شان میں نہیں ہے، تو پھر بھی آ کر یاد ٹک جاتے ہیں کہ یہ یطعمون الطعام کہاں ہوا ہے کہ کھانا کھلایا، روٹیاں دی۔ اچھا ایک تعدیبی نقطہ یہاں سے اور ظاہر ہوتا ہے، وہ کیا کہ چاہتے تو یہ کہہ دیتے اچھا ان کے حسن کے حصے والی دے دو، ہم لوگ بیٹھ کے بقیہ میں سے کھا لیں گے۔ ہر امام کی، اہل بیت کی، ہر فرد کی اپنی ذمہ داری ہے، اور یہ بہانے نہیں تلاش کرتے کہ بھئی ہم خود بھوکے ہیں اب ہم آپ کو دے دیں، یہ بہانے تلاش کرتے دینے کے لیے راہ خدا میں۔ تو آج جب راہ خدا میں انہوں نے، اور یہ عطا ایک الگ چیز ہے، ایثار ایک الگ چیز ہے، کربلا یا اہل بیت ایثار کوئی کر نہیں پاتا۔ ایثار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایثار اور بلکہ انفاق یعنی راہ خدا میں دینا، اپنی ضرورت کا پانی نکال کر بقیہ دے دینا، اس کو کہتے ہیں انفاق۔ اور ایثار اپنا حصہ بھی دوسرے کو دے دینا اور مجھے بھی اس کی ضرورت، اس کو کہتے ہیں ایثار۔ یہ سوائے اہل بیت کے اور کوئی کر نہیں سکتا۔ میں بھی افطار کرنے جا رہا ہوں، مجھے بھی بھوک لگی ہے، وہ جو مانگ رہا ہے وہ بھی بھوکا ہے، چلو یتیم کو دیا، حکم پروردگار ہے کہ یتیموں کا خیال رکھو، انا وکافل الیتیم کہاتین، ہم اور یتیم کے کفیل، یتیم کی پرورش اور ان کے سر پر ہاتھ رکھنے والے ان 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے جنت میں۔ رسول اللہ کے ساتھ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے والا ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں جڑی رہتی، کہاں؟ جنت میں۔ یہ سب رتبے ہے تو ٹھیک ہے، یتیم کو دے دیا، مسکین کو دے دیا، یہ اسیر تو حکم اسلام میں آیا ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں آپ اس مسئلے کو جانتے ہیں نہیں جانتے؟ مسکین ممکن ہے مسلمان ہو، کافر کو بچانے کی کون سی بات آ گئی؟ بھئی وہ ٹھیک ہے نہ، تو وہ تو کافر ہے نا۔ اسیر کا مطلب کیا ہے کہ دوسری طرف سے جو قید کر کے لایا گیا ہو، ٹھیک ہے، وہ ہم میں سے نہ ہو، وہ اسیر ہے، لیکن اس کو بھی دیا جیسے یتیم کو دیا۔ کہا ہم انسانیت کے علم بردار ہیں، ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہم انسان کو، ہم ہوتے تو یہاں بہانہ کر سکتے تھے نا کہ بھائی
یتیم کو پرورش کرنا، یتیم کو کھلانا پلانا یہ ضروری ہے. چلو انسانیت کے تقاضے کی بنیاد پہ یتیم کو دے دیا، فقیر اگر محتاج آ جائے اس کو دے دیا. اسیر کو تو دینا ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہے، اس کو بچانے کے لیے ہم کو اتنی بڑی قربانی نہیں دینی ہے. لیکن اہل بیت اطہار بہانے نہیں تلاش کرتے انسانیت سے ہٹنے کے لیے، بلکہ وہ بہانے تلاش کرتے ہیں کہ انسانیت کو بچانے کے لیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو یہ یعنی ان لوگوں نے روٹیاں کیوں دی؟ لوجہ اللہ. قرآن نے اس کو محفوظ کیا. روٹی دینا زیادہ سخت ہے یا جان دینا؟ میں اپنی منزل تک پہنچنے والا ہوں. روٹی دینا زیادہ سخت ہے یا جان دینا؟ جان دینا. جب روٹی دینا آج تک باقی ہے تو جنہوں نے جان دی ہے، جی کربلا والے روٹی نہیں دیے ہیں، جی دنیا کے سارے انفاق مال سے ہوتے ہیں، خیرات ہو جائے کچھ بھی ہو جائے، جان دینے کی جب نوبت آتی ہے تو آدمی تھوڑا سا. اور آپ کو ہمیں خدا نے حکم بھی نہیں دیا ہے کہ یوں آپ آسانی سے جان، تقیہ کر لو، کچھ اور کر لو، ہاں مدد مانگ لو، فریاد کر لو، ہاں مگر جب آپ سے بڑے کی بے حرمتی ہو رہی ہو، آپ سے بڑے کے اوپر بات آت پڑے تب جان دینے کی بات ہے. اور وہی یعنی دنیا کا سارا خیرات صدقات جو کچھ بھی ہے. اچھا یہ خیرات کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ آپ ایک دو گے تو 10 لوٹاؤں گا. اور یہ کب ملے گا؟ جب ہم وہاں جائیں گے. ابھی تو وہ ہے نا محفوظ ہے، جس نے جو بھی دیا ہے وہ محفوظ ہے. اللہ کرے کہ اور بھی دے وہ. اور بڑی عجیب داستان ہے. پیغمبر نے بکرا ذبح کروایا، اہلیہ سے پوچھا کہ اس میں سے کچھ بچا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک ران بچی ہے. کہا ایک ران نہیں، جو دے دیا وہ بچا ہے. کیونکہ جب راہ خدا میں آدمی دیتا ہے تو خرچ ہو جاتا ہے. کیا نظریہ ہے؟ راہ خدا میں جو دیا گیا وہی بچا ہے، جو کھا گئے وہ بچا نہیں ہے. جی تو رسول اللہ نے کہا کیا کہتے ہو؟ جو دے دیا وہ بچا ہے، یہ تو بھی خرچ ہوگا. مطلب یہی ہے. یہ کتنا بڑا جملہ ہے کہ اگر انسان سوچے کہ جو راہ خدا میں دیا وہ بچا، جو راہ خدا میں دیا وہ باقی، اور جو کچھ بھی دنیا میں جس نے بھی دیا ہے، جس نے بھی دیا ہے اس نے جان نہیں دی ہے. جان تو صرف اہل بیت کے گھرانے نے دی ہے. جی بہت لوگ آئے اسلام کے دعوے دار، بہت لوگ آئے ٹھیکیدار، بہت لوگ آئے غاصب یا جیسے بھی، لیکن جب جان دینے کی باری آئی تو بہت دور دور بھاگے، بہت دور. جان کس نے دی؟ اچھا جان کب دینا ہے؟ جب اپنے سے بڑے پر آن پڑے، یہ ہے نا. اور جب اپنے سے بڑے پر آن پڑے تو جان دینا ہے. جس نے اس بات کو سمجھا اس نے جان دیا. جب مال ہم دیتے ہیں تو وہ باقی 10 گنا بن کے رکھتا ہے. اور اگر جان دے دی جائے، شہدائے کربلا وجہ اللہ تھے. وجہ اللہ یعنی اللہ کے لیے انہوں نے جان دی ہے. جو اللہ کے لیے ذرہ برابر بھی نیکی کرتا ہے وہ خدا اس کے لیے محفوظ رکھتا ہے، باقی رکھتا ہے، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے. قرآنی آیات احادیث معصومین اس بات کی گواہ ہے کہ راہ خدا میں ذرہ برابر بھی کیا جانے والا کام وہ قیامت تک باقی رہے گا. جب فنا دنیا ہوگی تب بھی وہ اٹھ کر آئے گا. بعض جگہوں پر ہے کہ وہ گواہی دے گا، بعض جگہوں پر ہے کہ ہمارے اعضاء و جوارح سے اگر نیک عمل ہوئے ہیں تو وہ گواہی دیں گے. یہ خدا ان کو بچائے گا. کیوں؟ یہ وجہ اللہ میں خرچ ہوئے ہیں. وجہ اللہ کا میں نے معنی بتایا کہ خدا کے لیے، خدا کی خاطر، خدا کی وجہ سے، خدا کے چہرے کی وجہ سے، یعنی خدا کی راہ میں
جو جان گئی ہے اس جان کا خاتمہ ممکن ہے؟ کبھی نہیں، کیونکہ قرآن کا اصول ہے، یا یہ تو دنیا کا بھی ہے، جس کے لیے جان گئی ہے جب تک وہ چیز باقی ہے تب تک وہ باقی ہے۔ شاید جملہ تھوڑا واضح کرنا پڑے گا، جس کے لیے جان دی ہے، اگر قرآن کے لیے جان دی ہے تو جب تک قرآن ہے تب تک وہ جان دینے والا، اگر خدا کے لیے تو جب تک خدا ہے تب تک وہ جان دینے والا، اگر اسلام کے لیے جب تک اسلام ہے تب تک وہ جان دینے والا، اگر کردار انسانیت کے لیے تو جب تک انسانیت ہے تب تک وہ جان دینے والا۔ خلاصہ یہ اصول یہی ہے، فارمولہ یہی ہے، جس کے لیے جان دی گئی ہے جب تک وہ باقی ہے تب تک یہ جان دینے والے باقی رہیں گے، یہ فارمولہ۔ اب آپ دیکھیے کہ خدا کب تک باقی ہے، انسان کب تک باقی ہے، جی قرآن کب تک باقی ہے، اسلام کب تک باقی ہے، دین کب تک باقی ہے، سچائی کب تک باقی ہے، وفاداری کب تک باقی ہے، حقانیت کب تک باقی ہے، جب تک یہ ساری ویلوز جو انسانیت کی ہے اور خود خدا باقی ہے تب تک یہ کربلا کے شہداء باقی ہیں، کیونکہ انہوں نے جان ہی دی ہے اس کی عبادت کے لیے۔ اب وہ جب محفوظ ہو گیا، جب جب وہاں نام آئے گا تب تک ان کا ذکر ہوگا، جب جب وہاں جائیں گے تب تک وہاں ذکر ہوگا۔ یہی فلسفہ، چونکہ کربلا کے شہداء وجہ اللہ تھے، یعنی خدا کے لیے قربانیاں پیش کیے تھے، لہذا خدا کہتا ہے سب کچھ تو فنا ہو جائے گا، وجہ اللہ باقی رہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل اور یہی وجہ ہے، قرآن نے خود کہا ہے کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باقی، جو آپ کے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو آپ کے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو خدا کے پاس ہے وہ باقی ہے، لہذا جو کچھ وہاں لینا ہے وہ خدا کے پاس بھیجوائیے، وہی باقی رہنے والا ہے، باقی سب ختم ہو جانے والا ہے۔ اور یہ اہل بیت اطہار، خصوصاً اصحاب امام حسین، خصوصاً شہداء کربلا، انہوں نے خدا کے لیے جان دی۔ کتنی بڑی سلطنتیں تھی دنیا میں، آج کوئی یہ نام لینے والا، اور کتنے چھوٹے چھوٹے افراد تھے کہ جن کا نام آج باقی ہے، جی بہت پشتینی مسلمان، لیکن کوئی نہیں جانتا، چند دنوں اور چند مہینوں کے ایک ملاقات کے مسلمان ہیں، لیکن ہم انہی میں اوی صادق زبان سے کہتے ہیں ما بقیتو و بقی اللیل والنہار۔ یہ جملہ زیارت عاشورہ کا ہے نا، السلام علیکہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیکم منی، بولیے جمیعاً سلام اللہ ابدا ما بقیتو وبقی اللیل والنہار۔ زیارت عاشورہ کس سے منسوب ہے، کس نے سے نقل ہوئی ہے؟ امام صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، بعض روایتوں میں حدیث قدسی ہے۔ جی اتنی معتبر عبارت کی یہ زیارت کہ جس کے اندر امام کے جملے ہیں نا، ما بق سلام اللہ، خدا کا سلام، سلام کا کیا معنی ہے؟ بعض ہم لوگوں کے یہاں ہے یہ، بعض دن سلام نہیں کرتے، کیوں کہ اپنی سلامتی کیا، اہل بیت کا آج پورا گھر اجڑ گیا عاشور کے دن، یہ کہتے ہیں کہ نہیں، البتہ شرعاً حرام نہیں ہے، ادب کے خلاف ہے کہ جب اہل بیت نہ رہے جن کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے تو ہم کیا ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا، اس میں کوئی قباحت ایسے نہیں ہے، لیکن ادباً نہیں کرتے، بہت بعض لوگ غصہ ہو جاتے، بعض لوگ، ہاں بہرحال وہ ایک الگ چیپٹر، لیکن سلام اللہ یعنی سلام کا مطلب، اور وعلیکم السلام یعنی اور آپ پر بھی سلامتی، آپ کو اللہ سلامت رکھے، یہی ہے نا۔ تو یہ سلامتی یعنی باقی رہنا، سلامتی کے مقابل میں خاتمہ ہے نا۔ کون؟ سلام اللہ، اللہ کا سلام ہے، تو اللہ کا سلام ہے یہ کسی انسان کے، میری بات پتہ نہیں قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی، میں کہوں 100 بار کیا 1000 بار 2-4 لاکھ بار پوری عمر کہتا رہو، پتہ نہیں قبول ہو نہ ہو، لیکن اگر اللہ کہے
یا صادق امام کہے کہ اللہ کا سلام ہو اے شہداء، اے وہ ارواح کی جو حلت بفنائک، اے ابا عبداللہ آپ کے ساتھ جو روحیں اپنے آپ کو فنا کر ڈالی، اپنے آپ کو آپ کے جوار میں ختم کر لیا، جن روحوں نے، جن ارواحوں نے، ان کو سلام۔ تو یہ سلامتی کہیں سے کچھ آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ دنیا والے اس کو ختم کر دیں گے؟ جی یہی کہنا ہے کہ جو وجہ اللہ ہے، جنہوں نے اللہ کے لیے سلام، جنہوں نے اللہ کے لیے قربانی دی، جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی جانیں دی، جنہوں نے اللہ کے لیے یہ کیا ہے، اللہ اس کو سلامتی عطا کرتا ہے۔ اب امام ما بقی تو بقی اللیل والنہار، جب تک میں باقی ہوں، میں تو مراد، میں سے مراد نہیں، ما بقی تو یعنی امام صادق علیہ السلام، ما بقی تو جب تک میں باقی ہوں تب تک تم پر سلامتی ہو، اللہ کا سلام ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ امام کب تک باقی ہیں؟ جی اب اگر یہ پورتے جائیے سب معاملہ حل ہوتا چلا جائے گا کہ جب تک امام باقی ہے، میں نے حدیث میں دیکھا ہے کہ امام ہمیشہ رہیں گے۔ لولا الحجہ لساقت الارض بحلہا، اگر حجت خدا اس زمین پر نہ ہو تو زمین اہل کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ یعنی زمین جو باقی ہے کس کی وجہ سے؟ امام کی وجہ سے۔ تو امام کب تک رہیں گے؟ جب تک دنیا رہے، جب تک، ہے نا؟ اور ما بقی تو بقی اللیل والنہار، اور جب تک یہ رات و دن باقی ہیں۔ یہ کب تک باقی ہیں؟ جی جب تک یہ روز و شب باقی ہے، جب تک زمین و زمان باقی ہیں، جب تک امام زمان باقی ہیں، جب تک شہداء کے اس تذکرے کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ شہداء باقی، یعنی ان کی بقا کا راز یہ ہے کہ امام کی انہیں سلامتی کی دعا کی ہے کہ آپ پر سلام، ما بقی تو جب تک میں باقی ہوں، وہ بقی اللیل والنہار، جب تک یہ روز و شب باقی ہے تب تک یہ شہداء میں امام حسین تو کیا کہنا اہل بیت میں ہے، لیکن وَعَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِي، جو دعا امام حسین کے لیے ہے وہی دعا زہیر کے لیے ہے، وہی دعا مسلم ابن حوسجہ کے لیے، وہی دعا غلام جون کے لیے، وہی دعا علی اکبر، یعنی تمام 72 کے 72 تب تک باقی رہیں گے جب تک زمین و آسمان باقی ہے، جب تک روز و شب باقی ہے، جب تک امام باقی ہے تب تک یہ باقی۔ اور امام کون ہے؟ وجہ اللہ، اور وجہ اللہ کا کبھی خاتمہ نہیں۔ اور یہ وجہ اللہ کی جو اللہ کی شناخت اور اللہ کا چہرہ ہے، اللہ سے قریب کرتے ہیں۔ اور اگر اس کا اندازہ نہیں ہے، سعودیہ میں کوئی قبر ہے آج؟ ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ بدعت، یہی ہے نا بدعت، یہ کہہ کے ختم کر دیا۔ کیا پرابلم تھا؟ اب تو ختم ہو گئے آپ کے حساب سے۔ آپ کے حساب وجہ اللہ یعنی اللہ کا چہرہ امیر المومنین کو کہا گیا۔ کیوں؟ سارے صفات کے مظہر ہیں، خدا کی جو ساری صفتیں ہیں اس کے وہ مظہر ہیں۔ خدا خالق ہے، وہ کہاں دکھائی دے گا؟ جب وہ ٹھوکر مار کے زندہ کریں گے۔ خدا رازق ہے، کیسے پتا چلے گا؟ جب وہ سوتی رات میں پشت پر بوریا رکھ کر ان لاچار اور غریب نادار لوگ بھوکے لوگوں تک کھانا پہنچائیں گے۔ خدا ہر چیز پر قادر ہے، کیسے پتا چلے گا؟ جب وہ دکھائیں گے کہ 40 ٹن کا وہ دروازہ جو کتنے آدمیوں پر مشتمل کھسکتا تھا، جب اس کو 2 انگلیوں سے اٹھائیں گے۔ خدا خالق، خدا رازق، خدا جتنی صفات خدا کی ہیں کب ہم نے دیکھا؟ کہ انہوں نے دکھایا، انہوں نے دکھایا ہے خدا قادر ہے، انہوں نے دکھایا ہے خدا حی ہے، انہوں نے دکھایا ہے خدا عالم ہے، انہوں نے دکھایا ہے خدا مدرک ہے، انہوں نے دکھایا جی سب کچھ انہوں نے دکھایا ہے۔ خدا سے قریب کیا ہے کہ وجہ اللہ ہے، ان کے ذریعے سے خدا تک پہنچا جاتا ہے۔ اور جیسے خدا کی صفات موجود ہے، اگرچہ خدا دکھائی نہیں دیتا تو مظہر خدا بھی موجود ہے، اگرچہ دکھائی نہیں دیتا۔
یہ اور لوگوں کا نظریہ ہے کہ وہ ختم ہو گئے. جی وہ مظہر ہے خدا کے. خدا کا مظہر کبھی ختم نہیں ہوتا کیونکہ خدا کی صفت کے یہ مظہر ہے. خدا کی خالقیت کبھی ختم ہو سکتی ہے؟ خدا کی رازقیت، خدا کی حی ہونا، خدا کا یہ قادر ہونا، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا. تو جو خدا کا مظہر ہے وہ بھی ختم نہیں ہوگا. تو پھر اب ہم کہتے ہیں ختم ہو گئے، جو آپ کا نظریہ تو ختم ہو گئے، تو اب یہ اگر قبریں بنی رہے، گنبد بنا رہے تو کیا ہوگا؟ کہا نہیں، یہ تو کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہیں. اسی لیے قرآن کچھ انہی لوگوں کے لیے آیا ہے، لما تقولون ما لا تفعلون. کیوں ایسی باتیں کہتے ہو جس کو کرتے نہیں ہو؟ اگر آپ کے نظریے کے مطابق یہ ختم ہو گئے تو ایک مردہ کے اوپر اگر قبریں بنی رہے تو کیا پرابلم ہے؟ کہا نہیں، جو یہ لوگ زندگی میں کرتے تھے وہی ظاہری زندگی کے بعد بھی کرتے ہیں. کیوں؟ کہا جب ضرورت پڑتی تھی لوگ انہی کے در پر جاتے تھے. آج بھی یہ دنیا میں بظاہر تو نہیں ہے، پھر بھی جب ضرورت پڑتی انہی کے در پر جاتے ہیں. ہم اسی لیے تو ان کو گرا کر دنیا کو یہ بتاتے یہاں مت آؤ، لیکن جب جب موقع ملتا ہے ہم اسی نظریے کے مطابق یہ مظہر صفات خدا ہیں. کربلا میں ابھی جا کر لوگوں نے دکھایا، یہ ظاہر میں تو دکھتے نہیں ہیں مگر یہ ہے ہم لبیک کہہ کے بتاتے ہیں کہ جیسے ان کی زندگی میں ان کے پاس آتے تھے ویسے ہی ظاہری زندگی کے خاتمے کے بعد بھی ان کے پاس آتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. لہذا یہ جو کام وہ اپنی ظاہری زندگی میں کر رہے تھے آج بھی وہی کر رہے ہیں. لہذا یہ دشمن سمجھ رہا ہے اس بات کو. میں کہوں بھائی اب تو دشمنی ختم کرو، اب تو اس دنیا میں بظاہر تمہارے حساب سے نہیں ہے تو اب تو مدار رہنے تو کیا پرابلم کا نہیں. وہی کام ابھی بھی ہو رہا ہے آج پوری دنیا میں. کازمین چلے جاؤ تو وہاں ویسے ہی، کربلا چلے جاؤ تو وہاں ویسے ہی. یہ کیا ہے؟ یہ اس بات کی علامت ہے ما بقیت و بقی اللیل والنہار. جب تک زمین و آسمان باقی ہے، جب تک حجت خدا باقی ہے، جب تک یہ روز و شب باقی ہے، تب تک یہ باقی رہیں گے. کیوں؟ وہی بات لوجہ اللہ انہوں نے کام کیا ہے. جب روٹی دی گئی، جب خیرات کی گئی، جب صدقات دیے گئے، جب ایک انگوٹھی دی گئی، جب یہ چھوٹے چھوٹے کام کیے گئے تب خدا نے ان سارے تذکروں کو باقی رکھا ہے. تو یہاں تو جان گئی ہے وہ بھی. اسی لیے شاید پروردگار کے سامنے امام حسین علیہ السلام بار بار اس طرح کے جملات کہتے تھے کہ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم. اے پروردگار اس قوم کے اوپر تو گواہ رہنا کہ ان کی طرف اسے بھیج رہا ہوں جو رفتار میں، گفتار میں، کردار میں، بول میں، چال سب میں تیرے رسول سے مشابہ تھا. یہ کیا مطلب ہے؟ یہ کیا مطلب؟ ایسوں کو جو قربان کرے وجہ خدا میں، ایسوں کو جو قربان کرتے دین کی وجہ سے، ایسوں کو جو قربان کرتے خدا کے نام کے لیے، ان کا تذکرہ کہاں مل سکتا ہے؟ وہ باقی رہیں گی. یہ راز ہے کیونکہ لوجہ اللہ. اے عزیزو آخری بات کہہ کے بات کو مکمل کروں آج کی، کہ اگر چاہتے ہیں کہ باقی رہیں، اگر چاہتے ہیں کہ وہاں کچھ کام آئے تو لوجہ اللہ کام کرنا پڑے گا. لوجہ اللہ کام کرنا پڑے گا. جو بھی انفاق، خیرات، صدقات، جو کچھ بھی کرنا ہے ضروری نہیں ہے. ہمیشہ ہم آپ سمجھتے ہیں کہ خیرات مادی پیسوں کی ہوتی ہے. جی نہیں، معنوی خیرات اس سے زیادہ اہم ہے مادی خیرات سے. ہم ایک مشورہ کسی کو دینا ہو یہ بھی خیرات. ایک مشورہ دینا ہو اور اسی مشورے سے اس کی لائف بن جائے. ایک مسئلہ کسی کو بولنا ہو، ایک حرف کسی کو سکھانا ہو، ایک لمحے کے لیے کسی کے ایک بوجھ کو اٹھا لینا ہو، کسی کو 10 میٹر یا 500 میٹر پہنچا دینا، یہ ساری کیا ہے؟ معنوی خیرات ہیں. وہ بعض
علماء اس طرح کے نظریات رکھتے ہیں کہ اگر واجبات کو ادا کرو اور مستحبات کو چھوڑ کر دوسروں کے کام آؤ، جب خدا وہاں پوچھے گا کہ تم نے مستحبات نہیں کیا تو میرا نام لے لینا، فاضل نے کہا ہے، ہاں میرا نام لے لینا، فاضل نے کہا ہے کہ مستحبات کے چکر میں نہ رہو، ہاں کسی مرد مومن کی مدد کرو۔ مدد، پھر وہی کہوں گا، مدد ہمیشہ مادی نہیں ہوتی، مدد معنوی ہوتی ہے۔ ممکن ہے آپ 100 200 1000 4000 دیتے رہیں، لیکن اس کی روح اگر قوی نہیں ہے تو آئندہ پیروں پہ نہیں کھڑا ہوگا۔ ہاں معنوی مدد کر دے، آپ کا تعارف کسی سے، چلو میرے ساتھ میں دکھا دیتا ہوں، میں پہنچا ہوا آدمی ہوں، میں نے دکھایا کہ یہ ہمارے خاندان کے، ہماری فیملی کے، ہمارے شہر کے، ذرا ان کا خیال رکھنا۔ آپ کے اتنے کہنے سے اس کی ویلیو بڑھ گئی۔ اب یہ کہتے ہیں یہ ماں بقی تو بقی اللیل والنہار کی منزل میں ہوگا، یہی آ کر ہماری شفاعت کرے، ورنہ دنیا میں بہت سارے کام، میں نے کہا دنیا میں بہت، اور یہ آج جو ہم نے دعائے توسل اسی وجہ سے وجی یا آبرومند بنا دیتا ہے۔ یا وجیہن عند اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نزدیک آبرو رکھنے والے، اللہ کے نزدیک آبرو رکھنے والے، عزت رکھنے والے، یہی میٹر تھا۔ اسی عزت کو آدمی بہت ڈرتا ہے دنیا میں، ہے نا؟ انسلٹ کر دیا، بے عزتی ہو گئی، فلاں ہو گیا۔ عزت کہاں ہے؟ منبع عزت کون ہے؟ سورس آف عزت کہاں ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ خوب کوفے والے اسی سے ڈرے تھے، ارے بڑا خطرناک آدمی ہے، اتنے زیادہ، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بہن آئی بھائی کو لے گئی، بیوی آئی شوہر کو لے گئی، ہاں ماں آئی بیٹے کو لے گئی، سب ایک دوسرے کو لے کے چلے گئے عزت کی خوف میں، عزت کے ڈر میں نا، کہ یہ بے عزتی کر دے گا، مار دے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا۔ ملی عزت۔ عزت کا منبع کون ہے؟ خدا۔ عزت، ساری عزت خدا کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جملہ بھی تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ہاں خدا کے ہاتھ میں جب منبع عزت خدا ہے، دنیا میں کوئی کسی کو عزت دے سکتا ہے؟ پوری طاقت لگا دے، پوری طاقت۔ آج کیسے بے عزت ہوئی دیکھا آپ نے نا، کچھ دن پہلے چلے جائیے، محرم سے پہلے 12 دن میں ساری عزتوں کی قلعی کھل گئی۔ یہی تھی نا، اب تک ڈھکی چھپی تھی، اور کل والی جملے سے اگر ملا دے، باطل کی اتنی ہی حیات تھی، جب حق آتا ہے تو باطل کی قلعی کھل جاتی ہے۔ یہی کہتا ہوں، منبع عزت خدا ہے۔ خدا جب تک چانس دے، سمجھو خدا ہاں چانس دے رہا ہے، آخری لمحات تک منبع عزت۔ کوفے والے سمجھ رہے تھے ابن زیاد پہ عزت کر دے گا، اور اس کے خوف میں بھاگ کے چلے گئے، جناب مسلم تنہا رہ گئے۔ عزت ملی۔ آج بھی کوفہ کا نام لے لو، کتنی فضیلتیں، میں تو نہیں سمجھتا کہ کوفے جیسی فضیلتیں ائمہ معصومین کی طرف سے کسی اور شہر کے بارے میں آئی ہو، مگر جانتا جو ہے عام انسان کو یہی کہتا ہے، الکوفی لا یوفی، کوفہ والے وفا نہیں کیے۔ ٹھیک، کیوں؟ خوف کیا تھا؟ عزت۔ اور بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں بے عزت بھی ہوئے، جو لوگ بچے تھے ابن زیاد کے ڈر سے قتل بھی ہوئے اور بھگائے گئے، جاؤ یزید کے لشکر میں، وہ سارے گئے بھی، مارے بھی گئے۔ بعد میں جب اسیروں کا قافلہ آیا، جناب زینب کا وہ خطبہ کہ اے دھوکے بازو، یہ کیا ہے؟ وہی ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ عزت تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم اس کو کسی انسان کے در پہ ڈھونڈنے لگیں گے تو آبرو کبھی محفوظ نہیں رہ سکتی۔ کربلا والے عزت کے محافظ تھے۔ جو ہم دنیا میں سمجھتے ہیں ساز و سامان جینے کے لیے، کھانا ہو، لشکر ہو، گاڑی ہو، لوگ ہو، بنگلہ ہو، یہ کربلا کچھ نہیں تھا۔ امید کا ایک سامان بھی نہیں تھا، اور یہ پتا تھا کہ آگے اور بھی مصیبت بڑھنے والی ہے، لیکن عزت دار تھے، کبھی ذلیلوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ آج خدا نے کہا اے عزیز، جو عزیز یہ صفت ہے خدا کی، مضبوط، قوی، جو دوسروں کے سامنے زیر نہ ہو، یہ عزت خدا کے ہاتھ میں۔ کربلا والوں نے
عزت کو محفوظ رکھ کر دنیا کو یہ پیغام دیا ہے، اگر عزت و آبرو چاہیے تو خدا سے لو لگاؤ. اور پوری دنیا یا وجیہن عند اللہ تو ہے تو سر نے آج ہی پڑھا ہے، اے اللہ کے نزدیک آبرو رکھنے والے اس فعلنا ہے نا، ہماری شفاعت کر دیجئے گا. یہی ہے نا ہماری، یعنی ان آبرو مندوں کے جو بھی وجی کوئی بھی بن سکتا ہے. اسی لیے تو خدا نے، ورنہ شاید یہ بات لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ لوگ چلے گئے، جی نہیں، وہ تو کھلی ہوئی کتاب تھی. پہلے ہی دعوت میں رسول اللہ نے کہا میں رسول بن گیا ہوں. ہاں البتہ ہمارے عقیدے کے حساب سے تو بچپن سے ہی پیدائشی رسول ہے، لیکن رسمی جو اعلان ہوا اس کے بعد اعلان کیا کہ جو اس کام میں میری مدد کرے گا وہ میرا جانشین ہوگا، وصی ہوگا، خلیفہ ہوگا. صحیح. ایک 13 برس کا بچہ کھڑا ہوا، بٹھا دیا گیا، پھر کھڑا ہوا، پھر بٹھایا گیا. یہ تو کھلی کتاب تھی کہ کوئی بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے. یہی کہتا ہوں کہ عزت دار کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہاں کہاں سے عزت؟ خدا سے. وَلِلْعِزَّةُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کی طرف یہ خدا، منبع عزت خدا ہے. اگر خدا سے عزت، اور وہ یعنی اگر خدا کسی سے راضی ہو جائے، کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے کسی کا؟ جی جتنا ہم جانتے ہیں، چوتھے امام کا یہ جملہ انہی کے ایام ہے، انہوں نے کہا جس بات کو جانتے ہو اس پر جب تک عمل نہیں کر لو گے نئی باتوں کی توفیق نہیں ہوگی. جب تک اس پر عمل نہ کر لے، جو جان گئے، جب ہم جانتے ہیں کہ یہ کربلا والوں نے یہ کردار پیش کیا اور ہم انہی کے نام پہ بیٹھتے ہیں، تو پھر عزت ہو، راہ خدا میں قربانی دینا ہو، راہ خدا میں خرچ کرنا ہو، راہ خدا میں مشورہ دینا ہو، راہ خدا میں کسی کے لیے حمایت کرنا ہو، راہ خدا میں کسی کے ساتھ فوٹو کھچانا ہو، یہ سب کچھ آپ جتنے اپنے کام، اگر یہ نظریہ ہے تو اس کی ویلیو بھی بڑھ جائے گی، اس کی قدر بھی بڑھ جائے گی. اور قبر اور حشر میں جب کچھ کام نہیں آتا وہی آ کر کھڑے ہوں گے کہ ہم نے تیرے لیے. ایک بہت داستان میں جلدی نہیں پڑتا کہ ویسے ہی وقت ختم ہو جاتا ہے. وہ 3 دوست تھے جو صحرا میں جا رہے تھے. کبھی آپ نے سنا ہوگا، میں اشارہ کر کے گزر جاؤں، کہ وہ بارش کے ڈر سے غار میں گئے. اچانک سے پتھر آ کے غار کا دروازہ بند کر گیا. اب یہ سب اندر کیا کر سکتے ہیں؟ ان کو خیال آیا اگر کچھ خدا کے لیے کیا ہو تو اس کو واسطہ دو، اس کو واسطہ دو. پروردگار میں نے ایک کام تیرے لیے کیا تھا، اگر تیری راہ میں وہ قابل قبول ہے تو اس سے نجات دے. پتھر تھوڑا سا تھا. دوسرے نے بھی یہی کہا، ایک کام کیا تھا، وہ کام گناؤں گا تو لمبا ہوگا، ہاں وہ کام، پتھر اور ہٹا. تیسرے نے جب کہا تو پتھر کھسک کر نجات مل گئی. یہی کہتا ہوں کہ اگر خدا کے لیے کچھ کام کیا گیا ہے تو بڑی سے بڑی مشکلیں حل کر سکتا ہے. آج یہاں ان چھوٹے چھوٹے ان اغیار کے دیار سے آنے والوں کا ہم لوگ ذکر کرتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے راہ خدا چاہتا ہے. یہ وجہ اللہ میں اپنی جان دیے ہیں، انہوں نے خدا کے لیے جان دی. ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے. بڑے بڑوں کو دیکھا ہے کہ اس فرش عدالت سے جڑ جاتے ہیں جب ایک بار چاشنی مل جاتی ہے حق کے ذائقے کی. اور کربلا والوں نے یہی پیغام دیا ہے. ورنہ آسان نہیں ہے. میں تو زیادہ مسائل پڑھ ہی نہیں پاتا. کیوں؟ اتنا سخت کون برداشت کر سکتا ہے؟ یہ قافلہ جب کہتے ہیں، ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک مولانا نے مجلس پڑھی اور دوسرے دن جب مجلس پڑھنے وہ آئے تو ایک خاتون نے راستہ روکا. جی اگر ایک مسئلہ ہے تو انہوں نے کہا کہ وقت کم ہے اور ٹائم میرا ہو گیا. کہا خدا کے واسطے میری بات سن لیجئے. اب سنائیے. کہا کل جب آپ مجلس پڑھ رہے تھے تو میں مجلس سننے آئی اور آپ مجلس پڑھ رہے تھے. میرے 2 بچیاں تھیں، ساتھ آئی تھی. میرا شوہر وہ سادات سے تھا، وہ نہیں آیا تھا. میں ان بچوں کو لے کر اپنے دونوں آئی. تو ایران کا دستور یہ ہے کہ جو بھی آتا ہے مجلس میں تو اس کے سامنے چائے پیش کی جاتی ہے، سینی میں رکھ کے. کہا جب میرے پاس وہ چائے لے کر خاتون آئی تو ایک ہی کپ تھا اور میں نے اسے اٹھا کر اپنی بڑی والی بچی کو دے دیا جو 8-9 سال کی تھی، اور چھوٹی والی جو 4-5 برس کی تھی اس کو نہیں ملی کیونکہ ایک ہی تھا. اور اس کے بعد مجلس ہونے میں
لیکن یہ میری بچی جو چھوٹی والی تھی یہ بار بار کہتی مما چائے. میں اس کو کہتی تھی ابھی گھر چلیں گے تو بنا کے دے دیں گے, ایک ہی تھی تم کو کیسے دیتی. اور وہ بڑی والی بچی اتنے میں چائے ختم کر چکی تھی. اب وہ لاکھ سمجھائے مگر وہ بچے ضد کرتے ہیں. بچے جس بات سے مچل جائیں جب تک لے نہیں لیتے خاموش نہیں ہوتے. جی کہتے حاجی آقا میں نے اب مجھے غصہ لگا, ایک تو ڈسٹرب کر رہی تھی مجلس بھی نہیں سننے دے رہے, تو میں نے ایک تماچا اس کو مار دیا. اب جب میں نے اس کو تماچا مار دیا تو وہ چاہ کے کنارے بیٹھ گئی اور میں اس بیچ مجلس تو سنتی رہی مگر اس کی طرف اپنی ترچھی نگاہوں سے دیکھتی رہی کہ اب یہ کیا کرتی ہے. ایک دم وہ خاموش بیٹھ گئی اور مجلس ہو گئی, میں چلی گئی. رات میں سو گئی تو میں نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ آئے. رسول اللہ آئے ہیں, ان کے ہاتھ میں سینی ہے, ٹرے ہے چائے کی اور بہت سارے کپ ہیں چائے کے. وہ میری بچی کو دیتے ہیں اور سب کو دینے کے بعد کہتے ہیں کہ بچوں کے منہ پہ تماچا مت مارا کرو. بچوں کے منہ پہ, اور یہ کہہ کے چلے گئے. اب وہ عورت آج یہ بتا رہی ہے کہ آقا مجھے بتائیے میں بہت پریشان ہوں. تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں, تم کو یہ اس طرف سے ایک الہام ہے کہ بچوں کو نہ مارا کرو. وہ سادات سے تھی, اس کا باپ سادات ہے اور بچی تھی, منہ پہ تماچا. ایسے تو حدیثوں میں آیا جانوروں کے منہ پہ مت مارو. یہ چیزوں دنیا کے لوگ, دنیا کے انسان چاہے جتنا رتبہ رکھتے ہو, اہل بیت جیسا رتبہ کسی کا نہیں ہے. جب آپ بچی کے منہ پر تماچے پر رسول اللہ اس قدر بے چین ہو گئے, تو سکینہ کے منہ پر اور ان سے بڑا سخت میں نے بار بار یہ کہا, نہیں معلوم میرے دل میں یہ باتیں کیسے آتی ہے کہ کیسے جناب رباب نے, آپ نے کبھی کسی ماں کے سامنے اس کے بچے کو تماچا مارا ہے؟ اگر جانور کے بھی بچے کو اس کے ماں باپ کے سامنے مارا جائے تو وہ آپا کھو دیتے ہیں, لیکن اللہ اس بیوی پر کیا قیامت گزرتی رہی ہوگی جب اسی کے سامنے کبھی تماچے کبھی تازیانے. جب بابا کو یاد کرتا, جب کوئی ظالم آتا تماچے, جب کوئی ظالم آتا, یہی تو وجہ تھی. یہ بیوی پورے راستے یہ بیٹھ اور آخر تک دھوپ سے سائے میں نہ جانے قید گیا تھا, لیکن جیسے ہی سید سجاد نے یہ کہا اے مادر گرامی میں امام وقت کہتا ہوں, اسی وقت دعا کی پروردگار آپ روح رکھ لینا اور روح کو بس انسلی دے لینا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. ہمارے اللہ اس مختصر سی عبادت کو قبول کرنا. یا اللہ ہمارے آسموں کو رمال جناب سید نے جگہ عنایت فرما. یا اللہ جن لوگوں نے اجتماع سے دعا کی ان کی جائز دلی حاجات کو بھر. یا اللہ ہمیں اتحاد و بھائی چارگی قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جب تک اس دنیا میں رہے محبت اہل بیت کے ساتھ سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مزارات مقدسات کی حفاظت فرما. یا اللہ جو لوگ زیارت کے لیے گئے ہیں ان کو وطن ان کے آنا سلامتی کے ساتھ نصیب فرما. دشمنوں کے ہر حملے سے محفوظ فرما. دشمنوں کے ہر حملے کو انہی کی طرف موڑ دے. دنیا میں جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے خصوصاً فلسطین یا کہیں بھی شیعہ حیدر کرار عزادار جو بھی ظلم کے شکار ہیں, یا اللہ ان سب کو حمایت فرما, ظالمین کو نیست و نابود فرما. یا اللہ حضرت ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما.